ایک دن حضرت عمر نے چاہا کہ میں نہ کچھ خاص نصیحتیں کروں لوگوں کو، کچھ خاص پیغام دین کا دوں. تو آپ نے لوگوں کو مسجد میں جمع کیا تو کافی سارے لوگ جمع ہو گئے، شہری بھی دیہاتی بھی. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتاب و سنت کے پیغام کو بڑا چن کے، بڑا تلاش کر کے اور بڑی ذوق سے، بڑی وارفتگی کے ساتھ، بڑے خاص لہجے میں ان لوگوں تک پہنچایا. جناب عمر نے بڑے درد سے باتیں کی اور لوگوں نے سنی. گفتگو ختم ہو گئی، لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے، اپنے بچوں سے، اہل خانہ سے فرمانے لگے جو گفتگو میں نے مسجد میں کی ہے تم نے بھی سنی ہے کہ نہیں؟ نے کہا جناب ہم نے بھی سنی ہے. آپ فرمانے لگے میں نے آخر میں ایک بات بھی کی تھی. کہا جی ہاں آپ نے آخر میں کہا تھا جس نے میری بات پر عمل نہ کیا میں سزا بھی دوں گا، کوڑا بھی اٹھے گا، حد بھی جاری ہوگی. اگر جو حدود اللہ میں نے بیان کی ہیں اگر کسی بندے نے ان کو کراس کیا تو سزا بھی. کہا جناب بالکل ہم نے سنا ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ جو نہ مانے گا اسے سزا بھی ہوگی. تو عمر کہنے لگے اب تم ایک بات اضافی سن لو، وہ جن کو میں نے تقریر سنائی ہے نا اگر وہ نہیں مانیں گے تو سزا سنگل ہوگی، اور اگر عمر کے گھر والے نہیں مانیں گے تو پھر سزا ڈبل ہوگی. تمہارے لیے سزا ڈبل ہے، تمہاری ذمہ داریاں ڈبل ہیں. اگر کسی کا دینی تعارف ہے، اگر کوئی بڑے خاندان سے ہے، اگر کوئی اپنا تعارف کسی اونچے قبیلے سے رکھتا ہے، اگر کسی کی نسبت کسی بڑی شخصیت کے ساتھ، تو اس کی تو سزا ڈبل بتا رہے ہیں جناب عمر. وہ فرماتے ہیں بھی سزا ڈبل ہے. اگر تیرا عہدہ اونچا، میں پیر صاحب کا بڑا قریبی ہوں، تو تیرے اخلاق بتانے چاہیے تو کتنا قریبی ہے. تیرے اوپر اس کا اثر ہو پتہ چل جائے گا تو کتنا قریبی ہے. نیرا نیڑے بیٹھنے سے تو کوئی قریبی نہیں ہوتا، نیرا 20 تصویریں ساتھ آنے سے تو کوئی قریبی نہیں ہوتا. تعلیم کا، تربیت کا، اخلاق کا، کردار کا حضرت عمر نے فرمایا ڈبل سزا دوں گا. آج ہماری ساری نصیحتیں غیروں کے لیے، ہمارے سارے پیغامات اوروں کے لیے، اور جب ہمارے اپنے گھر کی باری آتی ہے، جب اپنے گھر میں نفاذ دین کی باری آتی ہے تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کمزور نظر آتے ہیں. سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال رمضان المبارک میں ہے، اور بعض نے لکھا رمضان المبارک کی 10 تاریخ کو ہے. کائنات ارضی پر جن لوگوں نے وفا کی تاریخ لکھی، اور اس دھرتی پر جن لوگوں نے وفاداری کو حسن، وقار اور خوبصورتی کے ساتھ قائم فرمایا، اور جن کی تاریخ انسانیت کو زندہ رکھے گی، اور جن کا نام قیامت تک لوگوں کے لیے مشعل راہ رہے گا، اور جن کی محبتوں سے لوگ خیرات حاصل کرتے رہیں گے، ان میں ایک نام ہے سیدہ ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا. حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ ہیں، اور یہ وہ خوبصورت خاتون ہے جن کی موجودگی میں نبی پاک علیہ السلام نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا. یہ حضور کے نکاح میں آئیں اور 25 سال انہیں حضور علیہ السلام کے ساتھ رفاقت کا شرف حاصل رہا. بڑی امیر تھیں، بڑا مال تھا، اللہ نے بڑا نوازا تھا، لیکن انہوں نے ہر چیز حضور کے مقدس قدموں پہ نچھاور کر دی. انہوں نے اپنا سارا مال لا کے حضور کی بارگاہ عالی مرتبت میں پیش کر دیا، اپنی ساری توجہات حضور کی خدمت پہ لگا دیں. حضور علیہ السلام جب کفار کی ظلم و ستم سے، ان کی طرف سے آنے والی تکلیفوں سے پریشان ہو کے لوٹتے تو یہ مقدس خاتون میرے قریب محبوب کی دلجوئی کرتی. گھر کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حوصلہ بڑھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو منتخب فرمایا. آپ حضور علیہ السلام کی خدمت کرتی، حضور سے محبت کرتی. حضور کی ساری اولاد سوائے ایک صاحبزادے کے حضرت ختیجۃ الکبریٰ کے بطن نور سے ہوئی. اس ملکہ نے امیری چھوڑ کے حضور کے ساتھ فقیری کی، صبحیں بتائیں، شامیں بتائیں. ان کے لیے بہت ساری کنیزیں خود خدمت کرنے کے لیے موجود رہتی تھی. اس خاتون نے پھر اپنے دست مبارک سے حضور کی خدمت کی، کھانا پکایا، کپڑے دھوئے، ڈیوٹیاں کی. قربان جائیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں نے رشک کیا ہے ساری زندگی حضرت ختیجۃ الکبریٰ پر. اتنا ذکر حضور کرتے گھر میں ان کا، اتنا ذکر کرتے، اور کبھی ہم ذکر چھیڑ دیتے
تو حضور آپ حضرت خدیجہ کا ذکر کرتے ہیں تو پھر تو حضور اور زیادہ سیدہ خدیجہ کا تذکرہ کرتے اور زیادہ محبت کے ساتھ ان کی بات کرتے. یارو کبھی آپ غور کریں کہ یہ وہ عظیم خاتون ہے کہ جن کی سہیلیوں کے ساتھ بھی حضور اچھا سلوک فرماتے, ان کی سہیلیوں کو تحفے بھیجتے, کھانا پکا پکا کے ان کے گھروں میں روانہ کرتے, ان کا پیار کے ساتھ ذکر کرتے, ان کا تذکرہ کرتے. ایک خصوصی مشورہ بھی دینا ہے آپ کو. راتیں بڑی لمبی ہو گئی ہیں. جو رب کے بندے ہوتے تھے نا, وہ رات کا انتظار کرتے تھے کہ تنہائی میں اپنے رب کو یاد کریں گے, اور یہ راتیں جب انہیں میسر آتی تھی تو وہ سمجھتے تھے موج بن گئی. جس نے سردیوں میں تہجد نہیں پڑھی اس نے کب پڑھنی؟ موقع آیا ہے, رات لمبی ہے, سویرے ذرا اٹھیں. او بھائی کوئی مجبوری بن جائے تو پھر بھی تو اٹھنا ہے نا, دروازے پہ دستک ہو جائے تو پھر بھی تو بستر چھوڑنا ہے. تو دستک اگر دل پہ ہو, اللہ رسول کے پیغام کی دستک سویرے ذرا سحری میں اٹھا جائے, ذرا مصلی بچھایا جائے, اور رات کے پچھلے پہر وہ کمال ہوتا ہے کہ نبی کریم نے فرمایا اللہ پہلے آسمان پر نزول اجلال فرماتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے, اور صبح رب فرماتا ہے کوئی مانگنے والا اسے عطا کروں, کوئی دولت مانگے تو دوں, رزق مانگے تو دوں, اولاد مانگے تو دوں. اور میرا خیال ہے جو قرب مانگے گا اسے بھی ملے گا, جو حضور کی غلامی مانگے گا اسے بھی ملے گی. پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ, او بخشش منگن والے اکارن کھلا دے دروازہ. ضائع نہ کرے وقت, سو کے نہ گزارے. اور نوجوانوں سے کہوں گا روزے رکھنے کے دن ہیں, چھوٹے دن ہیں. حضور نے فرمایا نا یا نکاح کرو یا روزہ رکھو جوانوں, تو روزے رکھنے کے دن جن کے کوئی قضا ہو گئے, جن کی کوئی مشکل ہو گئی, وہ وقت ضائع نہ کرے. ان راتوں کو غنیمت جانے. رات کو جب رب کا بندہ اٹھتا ہے نا عبادت کے لیے رات کو, تو حضور فرماتے ہیں رب فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے. انہوں نے کہا تھا نا یہ خون ریزیاں کریں گے, تو رب کہتا وہ تو عبادتیں کر رہے ہیں, اور پورا رضائی انہیں کھینچ رہی تھی, بستر کھینچ رہا تھا, پر اٹھ کے آ گئے. کوشش کریں گے تھوڑی تھوڑی انشاءاللہ تعالی. اے اللہ مجھے بھی توفیق دینا, اللہ آپ کو بھی توفیق دے, اللہ ہم سب کو توفیق دے. بڑی جلدی دعوی محبت کرنا اور بڑی جلدی جو کہ ہو گئے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, مسلم شریف میں حدیث موجود ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں بندے کو اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ قرب اس وقت نصیب ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے, جب اپنی پیشانی اپنی ناک زمین پہ رکھ کے وہ کہتا ہے سبحان ربی الاعلی. بڑا عظمتوں والا ہے میرا رب, بڑا پاک ہے, پاک ہے میرا رب, بڑی عظمتوں والا, بلندیوں والا ہے, اعلیٰ ہے. سب سے زیادہ بندے کو اللہ کا قرب سجدے کی حالت میں ملتا ہے. حضور فرماتے ہیں سجدے میں دعائیں زیادہ مانگا کرو. جب تم سجدے کی حالت میں ہو تو کثرت سے اپنے رب کی بارگاہ میں عرضیں پیش کرو, دعائیں مانگو. بندے کو سب سے زیادہ قرب سجدے کی حالت میں نصیب ہے. سجدے کا ذوق پیدا کرے, سجدوں میں وقت گزارے, سجدوں کی لذت کی طرف بڑھے, پنجگانہ نماز کے سجدوں کا بھی سرور لیں. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے, حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے غلاموں کی تربیت کرتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ یاد رکھنا تم ہرگز اپنے مال کے ذریعے لوگوں کو اپنا گرویدہ نہیں کر سکتے. تم پیسے بانٹو گے, تم لوگوں کو دو گے تو تمہارے گرویدہ ہو جائیں گے, یوں نہیں ہو سکتا. حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مگر خندہ پیشانی کے ذریعے تم انہیں اپنا گرویدہ کر سکتے ہو. لوگ تم سے محبت کریں گے, تمہارے قریب آئیں گے, تمہارے پاس بیٹھیں گے, تمہاری چاہت کریں گے, تم سے ملنے کا انہیں اشتیاق ہوگا. شرط یہ ہے کہ تم خندہ پیشانی اور حسن اخلاق کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آؤ. ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید مال و دولت کے ذریعے ہی دنیا میں پذیرائی حاصل کی جا سکتی ہے. ایسا نہیں ہے. اگر آپ کا لہجہ حسین ہے اور آپ کی طبیعت کے اندر لوگوں کے حق میں جذبہ اچھا ہے اور لوگ آپ کو اپنا خیر خواہ پاتے ہیں اور آپ کے پاس بیٹھ کر قلبی اطمینان محسوس کرتے ہیں, آپ کے پاس بیٹھ کر کوئی اپنے آپ کو چھوٹا نہیں سمجھتا, حقیر نہیں سمجھتا, گھٹن نہیں محسوس کرتا, آپ کو کمزور نہیں پاتا, احساس کم. یہ منافقین کی بات پہلے سپارے میں ہو رہی. اس کڑک کو بھی نہیں سہ سکے, برداشت نہیں کر سکے. انہوں نے انگلیاں کانوں میں ڈالنی, وہ کڑک یعنی صرف آواز ہی تھی. ابھی اللہ فرماتے ہیں
یہ اس کڑک کو بھی نہیں سہ سکے کانوں میں انگلیاں ڈالنے کی، اس لیے حذر الموت، موت کے ڈر سے۔ لیکن کافر منافق بچ اس لیے نہیں سکتے کہ واللہ محیط بالکافرین، اللہ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ کافر اور منافق موت سے ڈرتا ہے، مومن موت سے، ایمان جیسے جیسے مضبوط ہوتا جاتا ہے ویسے ویسے تو اس کے اندر طاقت آتی رہتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث موجود ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں بندے کو اللہ تعالی کا سب سے زیادہ قرب اس وقت نصیب ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، جب اپنی پیشانی اپنی ناک زمین پہ رکھ کے وہ کہتا ہے سبحان ربی الاعلی، بڑا عظمتوں والا ہے میرا رب، بڑا پاک ہے، پاک ہے میرا رب، بڑی عظمتوں والا۔ بلندیوں سجدوں کی لذت کی طرف پڑھیں، پنجگانہ نماز کے سجدوں کا بھی سرور لیں، اور کبھی تنہائی میں چند لمحوں کے لیے بھی اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہوں۔ بہت سارے لوگ ایک بات کرتے ہیں کہ عادتیں نہیں بدلی جاتی، یار کوشش کرتا ہوں لیکن میری عادت نہیں تبدیل ہوتی۔ میں آپ کو ایک رائے دینے لگا ہوں، مشورہ دینے لگا ہوں، میں آپ سے یہ عرض کرنے لگا ہوں کہ موقع آیا ہے رمضان شریف کا۔ رمضان میں نہ بندہ روٹین میں اپنی عادتیں بدلتا ہے، کسی کو سویرے 7 بجے کھانے کی عادت ہے، کسی کو 9 بجے کھانے کی عادت ہے، کوئی صبح ناشتہ نہیں کرتا، دوپہر میں ہی کھاتا ہے، لیکن رمضان آیا تو عادت بدل گئی، 7 بجے والا بھی نہیں کھا رہا، 9 بجے والا بھی نہیں کھا رہا، دوپہر والا بھی نہیں کھا رہا، سارے سحری میں کھا رہے ہیں۔ عادت بدل گئی، بالکل طبیعت بدل گئی، روٹین چینج ہو گئی۔ کوئی اٹھ رہا تھا صبح فجر میں، اللہ کی توفیق سے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے تو کچھ ایسے بھی تھے جو 9-10 بجے اٹھ رہے تھے، کچھ الحمدللہ فجر پڑھ کے چلو کسی وجہ سے پھر سو گئے، 10-11 بجے اٹھ رہے تھے، روٹین بدلی ہوئی تھی۔ رمضان آیا تو بدل گئی، سارے سحری میں اٹھ رہے ہیں، تہجد کے وقت سب کی آنکھ کھل رہی ہے، بالکل روٹین بدل گئی، حالات بدل گئے، معاملات تبدیل ہو گئے، اوقات تبدیل ہو گئے، دفاتر کے ٹائم تبدیل ہوئے، اسکولوں کے نظام تبدیل ہوئے، مدارس کے اوقات تبدیل ہوئے، ہر چیز کے اندر تبدیلی آئی۔ معنی کیا ہے کہ اللہ نے تمہیں موقع دیا ہے کہ عادتیں بدلی جا سکتی ہیں، اپنے آپ کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، لائف سٹائل کو چینج کیا جا سکتا ہے، یہ موقع آیا ہے۔ ایک مہینہ ہے پورا، 2-3 دن 4 دن آپ کی روٹین بگڑ جائے نا سونے کی، یعنی روٹین سے ہٹ کے آپ سونا جاگنا شروع کر دیں تو پھر وہی روٹین بن جاتی ہے، پھر اسی ترتیب سے انسان سارے کام کرتا ہے۔ تو رمضان میں روٹین چینج ہوگی، سارے تہجد میں اور سحری میں اٹھیں گے، تو اللہ کرے نا یہ روٹین قائم رہے۔ رمضان میں تو اٹھتے تھے سحری کرنے کے لیے، تو اللہ کرے روٹین بن جائے اور سارا سال اٹھیں تہجد کی نماز ادا کرنے کے لیے، اللہ کرے روٹین بن جائے، چیزیں تبدیل ہو جائیں۔ وہ لوگ جن کو ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ دوائی بھی کھانی ہے اور پرہیز بھی کرنا ہے، تو وہ کہہ رہے تھے جی دوائی کھانا تو آسان ہے، پرہیز کرنا مشکل ہے، تو بدلنے لگی ہے نا روٹین، آ گیا نا رمضان، پرہیز کا ٹائم شروع ہو گیا، لہذا بہترین فائدہ یہ ہوگا کہ رمضان میں پرہیز ہوگی، ڈائٹ پلان بالکل بنایا جا سکتا ہے، اس میں چیزوں کو بالکل مرتب کیا جا سکتا ہے۔ تو رمضان شریف کے آنے سے پہلے ذہنی طور پر اپنی عادات کی تبدیلی کا پروگرام بنائیں، عادتیں بدل جایا کرتی ہیں۔ رسول کریم دنیا میں آئے وَيُزَكِّيكُمْ، حضور تزکیہ کرنے تو آئے ہیں، عادتیں بدلنے تو تشریف لائے ہیں۔ نبی پاک نے صفائی ستھرائی کر دی، ساری ناپاک چیزوں کو نکال دیا۔ حضور کو مکہ بھی بڑا ہی پیارا، اس شہر سے بھی رسول کائنات کو بڑی ہی محبت، لیکن پتہ ہے مسلمانوں کو مدینے سے اتنا پیار کیوں ہے؟ یہ محبت ذاتی نہیں، یہ بھی خدائی ہے، یہ نہ اللہ کی دی ہوئی مالک کی عطا ہے۔ حضور نے دعا فرمائی مدینے کی محبت کے لیے، نبی پاک، یہ جو ہمارے سینے مچلتے ہیں، دل تڑپتے ہیں، ہماری اولادیں روتی ہیں، ہم سب کچھ قربان کر کے بھی اس شہر نور میں جانا چاہتے ہیں، تو یہ خدائی فیصلہ ہے، اللہ کی پیدا کی ہوئی محبت ہے۔
حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، بخاری مسلم میں موجود ہے، فرماتی ہیں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نا بخار ہو گیا. تو فرماتی ہیں چونکہ دونوں کو بخار تھا تو ایک روایت میں تو یوں بھی ہے کہ حضرت بلال نا مکے کے فراق میں شعر بھی پڑھتے تھے. انسان اپنے علاقے سے پیار کرتا ہے نا تو مکہ مکرمہ کے فراق میں جدائی میں اشعار بھی کہتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں ان دونوں کا بخار کا حال مجھے معلوم ہوا تو میں حضور کی بارگاہ میں گئی. میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جناب صدیق اکبر کو بھی بخار ہے، سیدنا بلال حبشی کو بھی. میرے دوست کو چاہیے تو یہ نا کہ بیماری کی اطلاع ملے تو شفا کی دعا ہو، پر کریم محبوب دلوں کے حال جانتے ہیں نا. حضور نے کیا دعا فرمائی، کہا اے اللہ جس طرح ہمیں مکے سے محبت تھی نا اسی طرح ہمیں مدینے کی محبت دے دے، بلکہ ہمارے دلوں میں مدینے کی محبت مکے سے بھی زیادہ فرما دے. یہ دعا حضور نے مانگی تو مومنوں کے دلوں میں پیار ہے مدینے کا، یہ نبی پاک نے مانگا اللہ سے. دلوں میں پیار ہے، دل کھچے چلے جاتے ہیں جنہوں ویک کے ٹھر دیاں اکھیاں نے، جنہوں ویک کے ٹھر دا سینہ ہے. ربا تیری ساری خدائی ہے پر ایک کی تے شہر مدینہ ہے. ربا تیری ساری خدائی چ ایک کی تے شہر مدینہ ہے. تیری ساری خدائی چ ایک کی تے شہر جنہوں ویک کے ٹھر دیاں اکھیاں نے، جنہوں ویک کے ٹھر دا سینہ ہے. ربا تیری ساری خدائی ایک کی تے شہر مدینہ ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہ ہمارے دلوں میں مدینے کی محبت پیدا فرما دے، اور پھر فرمائے اے اللہ مدینے کو صحت مند شہر بنا دے، اور فرمائے اس بخار کو نا یہاں سے منتقل کر دے، جوفا کی طرف بھیج دے، اس بخار کو نکال دے، اس کو صحت مند. یہ کچھ دن پہلے نا عالمی ادارہ صحت نے رپورٹ جاری کی کہ عالمی ادارہ صحت نے دنیا کے سارے شہروں میں صحت کے لحاظ سے سب سے زیادہ بہترین شہر رسول ہے، مدینہ منورہ ہے. مدینہ منورہ ہے. ہم عالمی ادارہ صحت والوں سے کہتے ہیں تم رپورٹ نہ بھی نہ جاری کرتے، تم نے تو آج رپورٹ جاری کی ہے نا، تو یہ رپورٹ تو فرشتوں نے پہلے بنا دی تھی، اس لیے کہ حضور نے دعا کی تھی اللہ مدینے کو صحت والا شہر بنا دے. وہاں تو بڑے بڑے بیمار جا کے ٹھیک ہو جاتے، بڑے بڑے کمزور جا کے تندرست ہو جاتے، بڑے بڑے بوڑھے جا کے لگتا ہے توانا ہو گئے. وہ تو شہر ہے، کیا باتیں ہیں اس شہر کی. جناب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک باغ میں حضور بیٹھے تھے تو میری حضور نے ڈیوٹی لگائی باہر دروازے پر. فرماتے باہر کوئی آیا اس باغ کے دروازے پر تو حضور فرمانے لگے جو دروازے پہ آیا اسے اجازت بھی دے دو اور جنت کی بشارت بھی دے دو. ظاہراً تو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے بھی بندہ نہیں دیکھا کون آیا، وہ سامنے تو آیا ہی نہیں، لیکن حضور نے اندر بیٹھے بیٹھے ہی محبوب فرمانے لگے وہ جو آیا ہے نا، حضور تو مالک ہے نا جنت کے. میرے امام فرماتے تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب منکر دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ. حضور اندر بیٹھے دیکھا ہی نہیں باہر کون ہے، اور فرمانے لگے وہ جو آیا دروازے پہ اسے بتا دو تو جنتی ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں دروازہ کھولا تو ابو بکر صدیق تھے. یہ دیکھو کن کے نام جنت الاٹ ہوتی ہے اور بار بار انہی کا قرہ نکل آتا ہے، انہی کے تذکرے ہونے لگتے ہیں، انہی کا ذکر. سیدنا صدیق اکبر فرماتے تھوڑی دیر کے بعد پھر کوئی دروازے پہ آیا، حضور فرمانے لگے اسے اجازت بھی دے دو اور جنت کی بشارت بھی دے دو. یہ سیاستہ میں حدیث موجود. فرماتے ہیں میں جو گیا دروازہ کھولا تو دروازے پہ فاروق اعظم. سیدنا ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں دروازے پہ دستک ہوئی تو میرا پھر نہ دھیان لبھائے مبارکہ کی طرف ہی تھا. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. پھر دروازے پہ دستک ہوئی تو کریم فرمانے لگے دروازہ کھولو اور اس بندے سے کہو تم پر آزمائش بھی آئے گی پر یہ بتا دو تو ہے جنتی. تمہیں آزمائشیں دیکھنی پڑیں گی، تکلیفیں آئیں گی، فتنے آئیں. کہتے میں دروازے پہ گیا تو سیدنا عثمان غنی موجود.
मेरे दोस्तों, इन लोगों के बारे में कभी तशकीक का शिकार ना होना, किसी शरारत करने वाले की शरारत के पीछे ना चलना। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने तो पहले खबर दी थी कि हज़रत उस्मान गनी पर फितने आएंगे, आजमाइशें आएंगी, और सही रवायत में मौजूद है, खबर दी थी। एक सिमत अली, एक सिमत उमर, सिद्दीक इधर, उस्मान उधर। भला इन जगमग जगमग तारों में महताब का आलम क्या होगा? क्या होगा? हर नजर कांप उठेगी महशर के दिन, और देखना खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा। ओढ़ कर काली कमली वो आ जाएंगे, सारे महशर का नक्शा बदल जाएगा। हमारे उस्ताद थे मौलाना तहसीन रजा साहब, मुहद्दिस बरेलवी, उनका शेर है बड़ा अनोखा। वो फरमाया करते थे, जिसको कहते हैं कयामत हश्र जिसका नाम है, जिसको कहते हैं कयामत। लेकिन ना, गुलाम की सबसे बड़ी ख्वाहिश और आरज़ू ये है कि हुजूर की ज़ियारत नसीब हो। कभी उनका चेहरा नजर आए, लंघ कई महीने ते बरस गए ते तेरी दीद नु दीदे तरस गए, तो कहा वो तो जश्न का दिन होगा जिसको कहते हैं कयामत, और हश्र जिसका नाम है। तेरे दीवानों के लिए वो दिन तो जश्न आम है। हम तो जश्न मनाएंगे क्योंकि ज़ियारत नसीब हो जाएगी। हम तो जश्न मनाएंगे कि हुजूर के जलवे न, तेरे दीवानों के लिए वो दिन तो जश्न आम है। जब हुस्न था उनका जलवा नमा, तो सरकार का आलम क्या हो? आप जरा ठहर कर इसको सोचें कि जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, यानी हुजूर मुस्कुराते थे, खुश बड़े होते थे। कब? जब एक तरफ अबू बकर सिद्दीक बैठे होते थे, जब एक जानिब सैयदना फारूक आजम बैठे होते, जब सामने मौला अली शेर खुदा और हजरत उस्मान बैठे होते, और जब कंधों पर सैयदना इमाम हसन और हुसैन सवार होते थे, और जब हजरत बिलाल अजान देते थे, और जब जनाब सलमान फारसी खजूरें तोड़ तोड़ के लाते थे, और जब हजरत सुहैब रूमी बारगाहों में हाजिरियां देते, और जब जनाब अबू हुरैरा से हुजूर फरमाते कोई काम भी किया कर, तो वो कहने लगे हुजूर ठीक है, पर मैं यहीं बैठा रहता है, कोई काम भी कर। तुम बाहर निकले और सुतून की ओट से फिर आ गए कि हुजूर मैं हो आया हूं, मेरा कोई नहीं दिल लगता किसी जगह। और जब वहां बद्दू देहाती सहाबा आके हुजूर को मुस्कुराने वाली बातें सुनाया करते, और जब उस महफिल नूर में, उस खूबसूरत मजलिस में हजरत माज इब्ने जबल बैठते थे, जब उस खूबसूरत महफिल पाक में हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी जैसे दरवेश बैठते थे, जब उस नूरानी महफिल में हजरत खालिद बिन वलीद जैसे जर्नैल हाथ बांध कर, नजरें झुकाकर और तो जानू पीछे बैठकर, कभी कभी आंख खोलकर हुजूर की ज़ियारत करते थे, और जब उस मजलिस पाक में हजरत अबू उबैदा जैसे अमीनुल उम्मत लोग बैठते थे, और जब उस मजलिस पाक में हजरत हुज़ाफा बिन यमान जैसे लोग, जिनसे हुजूर तन्हाई में बैठकर राज की बातें करते थे, इस मजलिस पाक के हुस्न को, उसकी कैफियत को, उसकी नजाकत को, और मस्जिद वो वाली मस्जिद जिसकी बुनियादों में खुद रसूल पाक ने दस्ते मुबारक से ईंटें रखी हो, जिसमें झाड़ू हजरत बिलाल देते हो, जिसमें तजीनो आराइश का काम हजरत उस्मान गनी करते हो, जिस मस्जिद मुबारका में चराग हजरत तमीम दारी जलाते हो, पता नहीं क्या मंजर होगा, पता नहीं क्या रंग होगा। मुझे लगता है फरिश्ते भी आसमान के दरवाजे खोल खोल के नीचे झांक के देखते होंगे कि जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, दीदार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे सुबह कयामत, जब उनका रोज़ा अतहर खुलेगा, और जिन्होंने उम्र गुजार दी उनकी नात पढ़ते, और जिनके लम्हे बीते उनकी यादों में नारे लगाते, और जिनकी सुबह शामें उनका जिक्र सुन सुन के रो रो के आंखों का वुजू करते गुजरी। जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, दीदार का आलम क्या होगा। और बिन देखे फिदा है हर कोई, तो बताओ ना दीदार का आलम क्या होगा, दीदार का आलम क्या होगा। मैंने कुरान मजीद फुरकान हमीद की जो आया करीमा सूरह बनी इसराइल में से तिलावत की। अल्लाह करीम ने फरमाया वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानी
मा हुआ शिफाउम व रहमतुल लिलमुमिनीन, फरमाया हमने कुरान में वो चीज नाजिल की है जो मोमिनों के लिए शिफा भी है और रहमत भी है। हमने कुरान मजीद के अंदर वो चीज नाजिल की है जो मोमिनों के लिए शिफा भी है और कुरान मजीद शिफा भी है और कुरान मजीद शिफा भी है और कुरान शिफा भी है और रहमत भी है। लेकिन इस आयत का इख्तितामी जुमला पता क्या है? कुरान शिफा भी है और रहमत भी है, लेकिन रब फरमाता है वला यजीदुज़ ज़ालिमीन इल्ला खसारा। जालिमों का कुरान से नुकसान ही बढ़ता है। जो जालिम होते हैं ना, उनका नुकसान बढ़ता है कुरान की वजह से, उनका खसारा बढ़ जाता है। हालांकि कुरान क्या है? शिफा और, लेकिन वला यजीदुज़ ज़ालिमीन इल्ला खसारा, जालिमों का इससे नुकसान। कुरान मजीद शिफा है। ये जो गंदे नजरियात होते हैं ये भी बीमारी होती है। कुफर एक बीमारी है, इल्हाद एक बीमारी है, गंदा नजरिया है। ये कोई नहीं माज़अल्लाह कायनात को बनाने वाला, ये एक बातिल नजरिया है। कुरान मजीद ने जगह जगह अल्लाह की तौहीद के दलाइल कायम करके बताया कि कायनात को बनाने वाला रब है। हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्दि जमीअन सुम्मा इस्तवा इलस समाई फसव्वाहुन्ना सबअ समावात व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। फरमाया जमीन में जो कुछ है ना वो रब ने सारा तुम्हारे लिए बनाया है। फिर आसमान की तरफ तवज्जो फरमाई तो ठीक ठीक 7 आसमान भी मालिक ने तुम्हारे लिए बनाया। ओ जनाब छोड़े, दौर बदल गया, हालात बदल गए। नहीं भाई, हम नहीं बदल सकते। क्यों नहीं बदल सकते? इसलिए कि हम तो लकीर के फकीर हैं। सियाने बंदे उस्मान गनी, समझदार आदमी, दौलतमंद आदमी, मालदार आदमी, खाते पीते घराने का नौजवान और सोने बड़े, खूबसूरत बड़े, लेकिन एक जगह वुजू किया तो उठ के हंसना शुरू कर दिया और हंसते ही जा रहे और हंसते ही जा रहे, हंसते ही जा रहे। अब एक आदमी बड़ा वफादार है, सियाना बंदा है, वो बिला वजह हंस रहा है तो सवाल तो होगा, तो क्या उस्मान गनी आप हंसते ही जा रहे? कोई वजह फरमाने लगे, कोई वजह नहीं। कोई बात याद आ गई, ओ दोस्तों जरा इसको समझना, खुदा रा यहाँ ठहरना, थोड़ी देर रुकना, इसका जरा मजा तो लेना। उस्मान कोई वाकया, कोई बात याद आ गई, कोई मजा वाली बात, कोई दिल लगी, क्या हुआ? कहने लगे कुछ भी नहीं। हंसने को जी कर आया, फरमाया नहीं कोई ऐसी बात नहीं जो तुम, फिर वजह क्या हुई? कहने लगे कोई वजह नहीं, एक दिन ना हुजूर ने यहाँ वुजू किया था तो उठ के हंसे थे। ओ सानू कैद सजन दा कहना है, ओ जिंज रखे उंज रहना है। हमने तो देखना है रुखे मुस्तफा, अदाए रसूल, यार की रजा। हमें क्या लगे कि मामला क्या था, मफहूम क्या था, मैं तो इतना पता है वो हंसे थे। मैं फर्जे मोहब्बत अदा कर रहा हूं, ये किसी की अदा है, अदा कर रहा हूं।